آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ناظرین، اس صورت کے تحت ایک بہت ہی اچھا واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، بہت ہی پیارا، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت ہمیں اسی طرح سے کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو ان کی مجلس جمتی تھی اس میں بوڑھے بدری صحابی ہوا کرتے تھے، یعنی جو بڑے عمر کے ہوتے تھے صحابی، بدری صحابی جو جنگ بدر میں شامل تھے، وہ صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس بیٹھایا کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ صحابہ اکرام جو بدری صحابہ تھے، عمر میں بڑے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ان کو ذرا گراں گزرا کہ ہمارے بھی بچے ہیں جو عبداللہ ابن عباس کی عمر کے ہیں، لیکن عمر ان لوگوں کو ہمارے پاس نہیں بٹھاتے، اس مجلس میں نہیں بٹھاتے، تو عبداللہ ابن عباس کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ یہ سوال جب ان بدری صحابیوں نے کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس بلایا اس مجلس میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ حضرت عمر مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جب حضرت عمر نے یہ سوال ان صحابہ کرام سے کیا تو وہ بدری صحابہ کرام کہنے لگے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی ہے اور کہا کہ اللہ فتح دینے والا ہے، لہذا تم اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرو۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کرام نے الگ الگ باتیں کہی اور کچھ صحابہ کرام خاموش رہے، کہا ہمیں نہیں پتا، خاموش رہے وہ۔ پھر جب تمام کی بات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تم بھی اس آیت سے یہی سمجھتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی وفات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے جو آپ کو کام سونپا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا، اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ جب یہ جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر نے کہا ہاں، اس سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اور یہ بات ان صحابہ کرام کو پتہ چل گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر جو اپنے پاس بیٹھاتے تھے نا، وہ علم کی وجہ سے بیٹھاتے تھے، وہ ان کی شان کی وجہ سے بیٹھاتے تھے، ان کے علم کی وجہ سے بیٹھاتے تھے، لہذا وہ لوگ اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ ناظرین، ہمارا اگلا موضوع ہے سنت۔ آج سنت میں ہم بات کریں گے رات میں جلدی سونے کے بارے میں۔ حدیث ہے کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور عشاء کے بعد جلدی سونا پسند کرتے، اس کے بعد بات نہیں کرتے۔ تو ناظرین، سنت یہ ہے کہ جب ہم رات میں رات کا کھانا کھا لیں فوراً عشاء کے بعد سو جائیں، تاخیر نہ کریں۔ ہمارے یہاں لوگ ٹی وی وغیرہ دیکھتے بیٹھے ہوتے ہیں کافی دیر رات تک، صبح میں فجر فوت ہو جاتی ہے، نمازیں فوت ہو جاتی ہے۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچیے اور رات میں جلدی سوئیے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے۔ ناظرین، ہمارا اگلا موضوع ہے عقیدہ۔ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے شرک کی ابتدا کے تعلق سے۔ دیکھیے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ تو جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان ان کی قوم کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے، تم لوگ ان کے مجسمے بنا لو تاکہ تم ان کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر سکو اور اپنے آپ کو بھی نیک بنا سکو۔ لہذا ان لوگوں نے مجسمے بنا لیے۔ اس وقت کیا ارادہ تھا کہ صرف ان کی تصویروں کو دیکھیں گے اور خود نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ لہذا ان لوگوں نے مجسمے تو بنا لیے، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے جن لوگوں نے بنایا تھا تو شیطان ان کی نسلوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ان لوگوں کی پوجا کرتے تھے، جو بت ان لوگوں نے بنا رکھے تھے نیک لوگوں کے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لہذا تم لوگ بھی ان کی عبادت کرو۔ اور وہاں سے ان لوگوں کی پوجا، ان کی عبادت کی جانے لگی۔ یہ بت پرستی کا آغاز ہے اسلام میں، اس سے پہلے کوئی بت پرستی نہیں تھی۔ ہاں، یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، ارادہ نیک تھا، اچھا تھا، لیکن وہ شکل تبدیل ہو گئی شرک میں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہاں، یہ اتنی مشہور ہوئی کہ عرب میں بھی اس کی پوجا کی جانے لگی ان لوگوں کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اسے درست کریں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے۔